بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایمان کو تازہ کرنے والی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم 2 موضوعات لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا کہ دی وائٹ بیل برڈ کیا ہے، انبیاء کرام کے خاص معجزات کا بھی پتا چلے گا، اور یہ بھی کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا معجزہ کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ دوستو، ہماری دنیا میں کئی عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں جو انسان کی عقل سے بالا تر ہوتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین تحقیق میں لگ جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کو وہ واقعہ سنا دیا جائے تو اسے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو چیز انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہے ہم اسے معجزات کا نام دے دیتے ہیں۔ ان معجزات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ دنیا میں کئی معجزات اب بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے دور میں تو کیمرے بھی موجود ہیں، تو کئی ایسی غیر معمولی چیزیں کیمرے کی آنکھ محفوظ کر لیتی ہے، لیکن کئی معجزات انسانی آنکھ سے چھپے رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک پرندے کے بارے میں بتائیں گے۔ اس پرندے کی خصوصیات سن کر آپ کی زبان بے ساختہ سبحان اللہ کہے گی۔ یہ کوئی عام پرندہ نہیں ہے، اس پرندے کو دی وائٹ بیل برڈ کہا جاتا ہے۔ سرچ سے پتا چلتا ہے کہ اس پرندے کی آواز باقی تمام پرندوں سے بہت زیادہ اونچی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اونچا بولنے والا پرندہ ہے۔ اس پرندے کی آواز تقریباً 125 ڈیسیمل کے لگ بھگ ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اس پرندے کا نر بہت تیز آواز میں چلانے کا ماہر ہے۔ اس پرندے کی چونچ آپ کو دیکھنے میں کالی لگے گی، لیکن اگر روشنی میں دیکھا جائے تو اس کی چونچ گہرے ہرے رنگ کی ہے، باقی سارا بدن سفید رنگ کا ہے۔ اس کی سب سے تیز آواز ہونے کے ثبوت بھی مل چکے ہیں۔ اس پرندے کی آواز باقی پرندوں سے بہت مختلف ہے۔ باقی پرندوں کی آواز سریلی اور چہچہاٹ ہوتی ہے، لیکن اس پرندے کی آواز ایک ہارن جیسی ہے۔ آواز سننے میں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ آواز کسی ڈیجیٹل سسٹم سے خارج ہو رہی ہو۔ ہم آپ کو اس کی آواز سناتے ہیں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا واقعی میں اس پرندے کی آواز کسی ڈیجیٹل سسٹم کی مانند ہے۔ مختلف ہی صحیح، لیکن اس پرندے کی آواز خوبصورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ جنگلوں میں رہتا ہے۔ اس کی پکار جنگل میں دور سے بھی سنی جا سکتی ہے۔ ایمیزون شمالی برازیل میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی آواز مادہ پرندوں کو مخاطب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کو جب دور کوئی مادہ نظر آتی ہے تو یہ اپنے سر کا رخ اس طرف کرتا اور اپنی اونچی آواز سے اس کو بلاتا ہے۔ تحقیق سے ثبات ہوا ہے کہ اس کی آواز سن کر مادہ اس کے قریب آ جاتی ہے، لیکن اگر یہ پرندہ پھر بھی چلاتا رہے تب بھی مادہ پرندے کے کانوں کو اتنی اونچی آواز سن کر بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ ماہرین کے لیے یہ بات کافی حیران کن ہے۔ اس پرندے کی آواز اگر کسی انسانی کانوں میں پڑے تو انسانی کانوں کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس پرندے کے دریافت ہونے سے پہلے پیہامی نامی پرندے کو سب سے اونچی آواز کا مالک پرندہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ پرندہ بھی ایمیزون کے جنگلات میں ہی پایا جاتا ہے۔ ان پرندوں کو دیکھ کر آپ اللہ کی شان و قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس دنیا کی ہر ایک چیز سے ہم اس کی قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کی قدرت کا وہی لوگ اعتراف کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دوستو، ہماری اسلامی تاریخ صحابہ اور انبیاء کرام کے معجزات سے بھری پڑی ہے۔ ان کے معجزات کی وجہ سے کئی کفار مسلمان بھی ہوئے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ جانوروں سے باتیں کر سکتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھوں سے لوہا پگھلا دیا کرتے تھے اور اس لوہے سے ہتھیار بھی بناتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عام تھا، جادوگر نت نئے جادو کر کے دکھایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نامور جادوگروں کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر مارا تو وہ سانپ بن گئی۔ جادوگر یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی اندھے کی آنکھ چھوتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کنویں سے نکالا اور پھر بعد میں جا کر سلطنت عطا کی۔ سورہ یوسف کا واقعہ تو قرآن پاک میں بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے، کوئی واقعہ اتنا تفصیل کے ساتھ نہیں لکھا گیا، اور یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں، بلکہ ہر معجزے میں اور انبیاء کرام کے ہر قصے میں ہمارے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کے حساب سے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرماتے تھے، یعنی جس زمانے میں جو چیز عروج پر تھی وہی معجزہ عطا فرماتے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عام تھا، اسی لیے ان کو کئی طرح کے معجزات عطا فرمائے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، جس میں دنیا اور دین کی ہر شے بیان کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو چیزیں ماہرین آج کے زمانے میں دریافت کرتے ہیں اس کا ذکر قرآن پاک میں بہت پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ آج ہم کوئی بھی مسئلہ لے آئیں، اس کا حل قرآن پاک میں موجود ہوتا ہے۔ کیا چیز ہمارے لیے حرام ہے، کیا حلال ہے، سب کچھ قرآن پاک میں بتا دیا گیا۔ تو جب روز محشر ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہوگی تو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا یا اس چیز کے بارے میں تو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کرنے والی کوئی شے نہیں چھوڑی۔ یہ چاند ستارے جو سائنس نے بہت بعد میں جا کر دریافت کیے، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہمیشہ سے ہی موجود تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کو بہت توجہ سے پڑھنے کا حکم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کرام اور صحابہ کے قصے پڑھیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ ہم فلموں ڈراموں میں تو بہت سے ہیروز دیکھتے ہیں، لیکن وہ تو تصوراتی ہیروز ہوتے ہیں، انسان کے خود تخلیق کیے۔ لیکن انبیاء اور صحابہ تو اصل میں ہیروز تھے، ان کے کارنامے کوئی افسانوی نہیں ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی، اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اس قصے نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کی بھی کوئی فرمائش ہے، کوئی خاص واقعہ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔